بندوں کے درمیان کبھی موسیٰ اور کبھی عیسیٰ تھے، اور ہم پہ کرم اس لیے ہے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم پہ کرم اس لیے ہے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان مدینے کا تاجدار جلوہ فرما ہے۔ اللہ نے ہم غلاموں پہ، ہم گناہگاروں پہ کرم فرمایا اور رمضان دیا ہے تو ہمارے چہروں کو دیکھ کے نہیں دیا، اپنے محبوب کے رخ زیبا کا صدقہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے رمضان دیا، شب قدر دی تو ہمارے سجدوں کو دیکھ کے نہیں، اپنے مصطفیٰ کا گنبد خضرا کا صدقہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ہمارے محلوں جیسے گھروں کو دیکھ کے اللہ نے رمضان نہیں دیا، اللہ نے اپنے محبوب کے آستانے کے در و دیوار کا اتارا عطا فرمایا ہے، تب جا کے اس امت کو رمضان نصیب ہوا ہے۔ رمضان ملا تو ہے، ملا کس کی وجہ سے ہے؟ آمنہ کے لال کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ بات ضرور سمجھنے کی ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں میں بہت بڑا کام کر لیا خود اس لیے رمضان مل گیا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے لوگ ہیں اس لیے رمضان مل گیا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حقدار تھے اس لیے رمضان مل گیا۔ ہم حقدار ہوئے اس لیے ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں سرکار مدینہ کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں حضور کا دامن ہے، اس لیے ہم رمضان کے حقدار ہوئے ہیں۔ حضور کا دامن نہیں تو پھر ہے ہی کیا ہماری زندگی میں؟ ہمارا تو جینا مرنا سرکار ہے، ہمارا تو سب کچھ آمنہ کا لال ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کے والد نے وہ راستہ بھٹک گئے تھے نا، اور بھٹکتے بھٹکتے حضور کے پاس آ گئے، حضور کی چوکھٹ میں آ گئے۔ میں کہتا ہوں راستہ بھٹکنا یہ کہاں سے ہے؟ یہ راستہ بھٹکنا کیسے کہلائے؟ لوگ کہتے ہیں راستہ بھٹک گئے، میں نے سوچا کہ جب راستہ بھٹکے ہیں تو کہاں گئے؟ صراط مستقیم کی چوکھٹ پہ آ گئے۔ وہ راستہ بھٹکے ہیں تو بھٹک کے کہاں پہ آئے؟ رحمت للعالمین کے دروازے پر آئے ہیں، ان کے بھٹکنے میں قربان۔ جن کو راستہ یاد تھا وہ نہ پہنچ سکے، اور جو بھٹک گئے ان کو مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ اللہ نے پہنچا دیا۔ کچھ وقت ہوا، والد کو پتا چلا ہمارا بیٹا نبی کے پاس ہے، والد بھی آئے، والدہ بھی آئی، کہنے لگے حضور ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے۔ سرکار نے فرمایا لے جاؤ، تمہارا بچہ چلنا چاہے لے جاؤ۔ والد نے بلایا، والدہ نے آواز لگائی، زید بن حارثہ آئے، باپ کو دیکھا، ماں کو دیکھا، تڑپ گئے اندر سے، مچل گئے، جا کے ماں سے لپٹ گئے، باپ سے لپٹ گئے، رونے لگے، ماں باپ کو رونے لگے، ماں کا دامن ہاتھ میں ہے، باپ کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے، ماں بیٹے ماں تینوں آپس میں مل کے رو رہے ہیں۔ اسی دوران باپ کی زبان سے نکلا کہ زید چلو، ہم تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں، ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ بس اتنا سنا، باپ کا ہاتھ چھوڑا، ماں کا آنچل چھوڑا، اور تیزی سے چلتے ہوئے آئے اور سرکار کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ والد نے کہا زید چلو گے نہیں؟ کہنے لگے نہیں چلو گا۔ باپ نے کہا کہ کیا تم غلامی کی زندگی کو آزادی سے بہتر سمجھتے ہو؟ اس پر زید بن حارثہ نے فرمایا کہ ابا جان، غلامی، یہ غلامی آزادی سے کروڑوں گنا بہتر ہے جب غلام محمد رسول اللہ کا غلام کہلائے۔ جب آقا رحمت للعالمین ہے تو پھر یہی غلامی کائنات کی حقداری سے زیادہ افضل ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ کے عقیدے ایسے تھے کہ وہ سب کچھ حضور سے دیکھتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھو، حضور کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ ارے آپ احادیث اٹھا کے دیکھیے، صحاح ستہ کی مستند ترین احادیث کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مرض الوصال ہے، حضور کی طبیعت مبارکہ ناساز ہے، اور سرکار اپنے حجرے مبارک کے اندر ہے۔ جو لوگ مدینہ پاک آتے ہوئے ریاض الجنہ میں نماز پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ محراب اور سرکار کا حجرہ ایک ہی لائن کے اندر ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور حضور کی امت نماز پڑھ رہی ہے، اچانک چونکہ 2 دن ہو گئے تھے صحابہ حضور کا دیدار نہیں کیے تھے، بے چین تھے صحابہ حضور کے دیدار کی خاطر۔ اچانک نماز یہاں ہو رہی ہے اور وہاں درمیان سے ام المومنین کو حضور نے فرمایا ذرا پردہ تو ہٹاؤ۔ جب ام المومنین نے پردہ ہٹایا، روایتوں میں آتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق حضور کے حجرے کی طرف پلٹ گئے نماز کی حالت میں۔ صرف صدیق اکبر نہیں، صحابہ کی پوری سب حالتیں نماز اور حضور کی طرف پلٹ گئی، اور دنیا کو بتا رہے ہیں ہماری نماز اب بھی نہیں ٹوٹی، کیونکہ جس سے چہرہ پھیرا ہے وہ کعبہ
اور جس کی محبت میں پھیرا ہے وہ کعبے کا کعبہ ہے جس کے دیدار کے لیے غلام بے چین ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے سب کچھ حضور سے ہے۔ اب یہ شب قدر ملی کس لیے ملی ہے؟ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پہ جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پہلی امتوں کو اللہ نے جو عمر عطا فرمائی تھی، کسی کی 1000 برس، کسی کی 700، کسی کی 800، کسی کی 900، تو ان لوگوں نے عبادتیں بھی ویسی کی۔ کسی نے 300 برس عبادت کی ہے، کسی نے 500 برس عبادت کی، بلا نام عبادت کرتے تھے، ایسی پاکیزہ زندگی اور گزاری۔ یہ سنا کر جبرائیل چلے گئے، لیکن میرے سرکار بے چین ہو گئے، میرے آقا بے چین ہو گئے۔ میرے سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور سجدے میں سر ہے۔ میرے سرکار روتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میرے مالک، پچھلی امتوں میں کسی نے 500 سال عبادت کی، کسی نے 300 سال عبادت کی، کسی نے 600 سال عبادت کی، کیونکہ ان کی عمریں اتنی زیادہ تھی، لیکن میری امت کی تو عمر ہی چھوٹی ہے۔ میری امت کی تو عمر ہی 60 سال ہے، 70 سال 60 سال کے درمیان ہے۔ کوئی زیادہ جیلے تو 80 سال 90 سال، 100 سال جیلیے تو لوگ تنگ آ جاتے، کب جاتے کی بولتے۔ حقیقت ہے یہ، ہاں وظیفہ آ رہا اگر تو اللہ کا جیل کے نکلے تک بھی نہیں تو کب جاتے کی بول کے انتظار ہے آج کل۔ حقیقت یہ ہے، جب آپ کی خدمت کی ضرورت پڑتی ہے، جب آپ کو اٹھانا بٹھانا پڑتا نا، تو پھر لوگوں کے تھوڑے دن کے بعد انداز بدلنے لگ جاتے ہیں۔ وہ بچے جن کو آپ اٹھا کے گھومنے میں ناز اور عزت سمجھتے تھے، فخر سمجھتے تھے، وہ آپ کو اٹھا کے گھومنے کو خوشی نہیں سمجھتے، وہ آپ کو اٹھا کے اٹھانے بٹھانے پر چھاپ نہیں سمجھتے۔ دنیا بہت جلد ہو جاتی ہے، یاد رکھیے دنیا بہت جلد ہم سے بیزار ہو جانے والی چیز کا نام ہے، چاہے کوئی رشتہ ہو۔ میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ سب کچھ حضور کی وجہ سے ہے، اس لیے سنا رہا ہوں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، اب آپ لوگ جب دیکھا ہوگا کہ گھر میں جو عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ تو روتی ہے بہت زیادہ۔ عورت تو ویسے بھی پہلے سے نازک دل کی ہوتی ہے، وہ تو روتی ہے، تو روتے روتے عورتوں میں بعض عورتیں یہ بھی کہتی ہے مت لے جاؤ، جب آپ جنازہ لے جاتے رہتے لوگ عورتیں کہتی ہے کہ نہیں کہتی مت لے جاؤ، کہاں لے جا رہے؟ سنا کہ نہیں سنا آپ نے ایسا؟ مت لے جاؤ، کہاں لے جا رہے ہیں؟ جبکہ معلوم ہے لے جانا ضروری ہے، دفنانے لے کے جا رہے ہیں، پھر بھی انہیں روتے ہوئے بولتے نہیں لے کے جاؤ، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میرے ابا کو مت لے جاؤ، میرے شوہر کو مت لے جاؤ، بولتے روتے تھے۔ ٹھیک ہے نہیں لے جاتے وہ کیا رہتی ہے، رکھ لے جو ٹھیک ہے، میں تم کو لے جاؤں، میں نہیں لے جاتے بول کے رکھتی ہے، رکھ لیتے۔ آدھے گھنٹے کے بعد آسواں پہنچ کے بولتے ہیں میت کو زیادہ دیر لگے تو تکلیف ہوتی، لے کے جاؤ۔ حقیقت یہی ہے زندگی، یہی حقیقت ہے۔ جس کے لیے سب کچھ قربان کیا تھا وہ آپ کی میت آپ کے گھر سے نکال رہے ہیں، اور بیٹے کیا کر رہے؟ نماز جنازہ پڑھی ہے بات کی، اور لے جا کے بیٹوں نے محبت کا حق ادا کیا ہے کہ قبر کے اندر ادھر کے باپ کو دفنائے، ماں کو دفنائے، اور جب اوپر آ گئے